الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سورۃ النجم والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم وقال اللہ تعالی فی مقام اخری سورۃ مؤمنون والذی من ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور سورۃ الانعام کی آیت میں فرمایا کہ وہ جو قریب نہیں جاتے جو فواحش ہیں اور جو بڑے گناہ ہیں، وہ جو ظاہر گناہ ہیں ان کے قریب نہیں جاتے۔ وہ ظاہر میں جانا، وہ دیکھنا ہے، نظر سے دیکھنا ہے، اس کے لیے غض بصر کا حکم ہے۔ اور کچھ اور کام ہے، لمس ہے یا ان کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یا ایسے کوئی کام ہے جو گیدرنگ میں ہو سکتے ہیں، ان تمام کو منع کیا گیا ہے۔ اس لیے مخلوط مجالس اسلام میں ممنوع ہیں، اور اس لیے مسلمان خواتین کو اسلام کی تھوڑے سے ابتدائی عرصے کے بعد حضور نے فرمایا مسجدوں کی بجائے تم گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، سورۃ نجم کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ وہ جو دور رہتے ہیں بڑے گناہوں سے اور ان گناہوں سے اور جو بے حیائی کی باتوں سے، اس میں کہ وہ کچھ جا پڑیں اس میں، تو وہ مایوس ہونے کی بجائے ان کو اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت کی طرف آنا چاہیے اور توبہ طائب ہونا چاہیے اور اپنے عمل کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کے لیے وہ طریقے ہیں کہ کوئی ایسے فحش کلمے بول گیا ہے یا ایک بدنظری کر گیا ہے تو ان سے اللہ پاک سے لگ کر توبہ کرے اور اصرار کرے کہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور وہ جو ان اپنی ازواج کے ساتھ شادیوں کرنے کے بعد بھی اگر کہیں اور وہ ایسے چھٹا پر پھرتا ہے اونٹوں کی طرح، جانوروں کی طرح، تو اس کے لیے فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے سوا جو اور کاموں کی طرف جائے گا، اور وہ یہ بہت سارے کام ہیں جس میں لواطت ہے، مردوں کے ساتھ جنسی عمل، قوم لوط والا عمل ہے، یا جانوروں کے ساتھ وطی کرنا ہے۔ حضرت علی نے تو فرمایا تھا کہ جو ایسی جانور کے ساتھ وطی کرے اس کو زندہ جلا دو۔ اور پھر وہ لوگ جو یورپ میں فارم پالتے ہیں، اپنے فارم رکھے ہوئے انہوں نے جانوروں کے، چھوٹے گھوڑوں کے اور کتوں کے، اور ان کے ساتھ اپنی جنسیت کو پورا کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے قرآن بتا چکا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ایسے کھاتے ہیں تو ان کو کہا یاکلون کما یاکلون مثل الانعام، یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ یاکلون کما تاکل الانعام فالنار مثوی لهم، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو اس مشابہ سے بچنا چاہیے کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کتنا عمدہ چیزوں سے، اور اس کا علاج یہ بتایا کہ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو۔ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہ کر سکو چار کے درمیان تو پھر ایک پہ ہی جاؤ۔ اگر تم نے نکاح ایسے کر لیتے ہیں لوگ، ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم رہے جنہوں نے 5 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اس کے صورت پہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ صرف اللہ کے نبی نے اللہ نے اجازت دی تھی کہ وہ جتنی جو پسند چاہیں کر سیں، ان کا تو مشن ہی تبلیغ اسلام تھا، مدافعت اسلام تھا، وہ تو سسٹم ہی اور تھا۔ عام مومنوں کے لیے 4 کی شرط تھی، اور 4 میں بھی اگر انصاف نہ کرو گے تو اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے کر لی تو پھر آدھا دھڑ تمہارا وہ فالج زدہ ہوگا، کھینچتے پھرتے ہوگے، اٹھا نہیں سکو گے، یہ ایک بڑی سزا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، اور اگر تم یہ گناہ کرو گے تو ان کے ذریعے ما ظاہر منہا، جو ظاہر میں گناہ ہیں وہ چھوڑو، جو باطن میں ہے آج کے جدید دور میں جو انٹرنیٹ ہے اس میں جو باطن کے گناہ ہیں ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس میں خدا کو گواہ بنایا جب جائے گا تو پھر تم یہ کہو گے کہ نہیں جناب تم مجھ ساتھ لو نہ کرو، لو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، باقی کسی کا نہیں ہے۔ بلکہ ایک عالم کے نزدیک جب تم نے اللہ کے ساتھ محبت نہیں رکھی تو خدا پھر یہ تم سے تمہارے لیے رد کر دیتا ہے، پھر تم اوروں میں یہ ڈھونڈتے ہو تو گویا تم شرک کے مرتکب ہو جاتے ہو۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے،
کہ اللہ سے محبت ہو اور ایسی محبت کسی سے نہ ہو، اور اس کے رسول سے محبت ہو اور اس کی محبت کے ساتھ کوئی اور ایسا شریک نہ ہو کہ اگر مقابلہ آ جائے تو پھر تم اوروں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ اتباع لازم ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے نزدیک یہ جو شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے لیے کہا کہ نکاح کرو، لیکن نکاح محسنین، قلہ بند ہونے والے، محفوظ ہونے والے۔ جب شادی مومن کرتا ہے تو شیطان پیٹتا ہے، اور جب غلطی کسی معاشرتی گڑبڑ کی وجہ سے، مختلف وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے جب وہ طلاق تک جاتے ہیں تو شیطان بہت خوشیاں مناتا ہے کہ میں نے اب جوڑا توڑ دیا۔ اس کے لیے بہت بچنا چاہیے۔ اور یورپ کے اندر ہر تیسری شادی جو ہے وہ عموماً پہلے سے 3 طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ شادی ہوتی ہے۔ تو مولانا مودودی کی پردہ کتاب پڑھو تو حقائق نظر آتے ہیں، اور اگر مریم جمیلہ کے اسلام ورزز ویسٹ پڑھو تو بہت سارے حقائق اس میں معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تمام معاشرت، اس میں اخلاقیات اور دین و مذہب کو پامال کیا گیا تو وہ معاشرت جدید بنی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس لیے ہمیں مسلمانوں کو جو تعلیمات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں اس کو قائم کرنا چاہیے، اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ جو نگاہ کو نیچے رکھتا ہے اور غیر محرم سے بچاتا ہے، ایمان کی حلاوت خدا اس کو اسی وقت چکھا دیتا ہے۔ ہمارا ابلاغ نیکی والا ہے، اس کو بیان کرنے والے اس کے تاجر بن جاؤ، اور جو اس کو بیان کرے گا دال علی الخیر کفاعلہ، پورا ثواب ملے گا۔ ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی، پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اگر اچھا لگے تو فارورڈ بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔